کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے بری بات کو اپنی زبان پر لانے کو، یعنی احتجاج کو، الا من ظلم، مگر مظلوم احتجاج کر سکتے ہیں۔ وکان اللہ سمیعا علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا بھی اور جانتے بھی ہے۔ دنیا میں مظلوم ترین خانوادہ اور مظلوم ترین ہستیاں جو ہیں، وہ خاندان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آباء و اجداد ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت ابو طالب ہیں۔ جتنا اس خانوادے کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اتنا کائنات میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا جی۔ اور یہ خانوادہ افضل ترین اور اشرف ترین خانوادہ پوری کائنات میں، ان سے کوئی اور افضل نہیں اللہ کے بعد۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ دو سگے بھائی تھے۔ 8 دوسرے بھائی جو تھے وہ پدری تھے۔ یہ 10 بیٹے حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ان میں سے ایک ہستی کو نبوت سے نوازا گیا اور دوسری ہستی کو جو امامت اور ولایت سے نوازا گیا۔ پھر یہ خانوادہ جو ہے علی و فاطمہ کے ذریعے سے ایک ہو گیا اور پھر سلسلہ امامت شروع ہوا۔ تو ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عائش تھا، والد عبد المطلب تھے جی۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت انہوں نے کی، یعنی ان کے زیر کفالت رہے، کیونکہ رسول دماغ نے 63 سال جو زندگی اس دنیا میں بسر کی، جس میں سے 53 سال جو مکہ میں، وہ کہ 53 سال مکہ میں ابو طالب کی زیر کفالت ہے۔ آپ ہی نے نکاح بھی آپ کو پڑھا اور آپ ہی نے ان کی مکمل کفالت بھی کی۔ اس قدر خطرات تھے کہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، رات کو ایک بیٹے کو دوسرے پر، پھر دوسرے کو اٹھا پر تیسرے پر، تیسرے کو چوتھے پر، اور وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا تاکہ یہ معقول ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ محبت کرنا جو ہے وہ 4 قسم کے رشتے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے ماں باپ کا، دوسرا رشتہ ہے اولاد کا، اور تیسرا رشتہ ہے وطنیت کا، ہم وطن، اور چوتھا رشتہ ہے دین کا۔ ماں باپ جو ہے اگر ان کا دین علیحدہ علیحدہ ہو، عقیدہ علیحدہ علیحدہ ہو، تو وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر حضرت ابو طالب غیر مسلم تھے اور فاطمہ بنت اصل مسلمہ تھی تو یقیناً کافر جو نجس ہوتا ہے جی۔ 53 سال انہوں نے ان کے زیر کفالت کے گزارے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اگر بھی شریعت بھی اعلان ہو جاتے، ان کے نکاح باطل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رشتہ ہے اولاد کا، اگر دین عقیدہ علیحدہ ہوگا تو اولاد بھی علیحدہ ہو جائے گی، جیسے کہ پسر نوح، جیسے کہ زوجہ نوح اور لوط، اور
وطن میں بھی اگر عقیدہ ایک نہیں ہے تو وطن چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی مثال حضرت موسیٰ کی بھی ہے، اور سب سے بڑی مثال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ کو چھوڑ دیا، اور خود پاکستان والوں پہ بھی ہے کہ ہندوستان کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. 2 گھنٹے. تو ارشاد پروردگار عالم یہ ہوتا ہے کہ وَوَجَدَكَ یتیما فآویٰ، اے رسول اس نے تمہیں یتیم پایا اور پھر تمہیں پناہ دی. کافر کے فعل کو اللہ اپنی طرف نسبت نہیں دیتا. ابو طالب کفالت کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کفالت کی، میں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کفالت انہیں کی کرتا ہے، انہیں کے ہاتھوں سے کرواتا ہے جو اس کے دین کو پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ارشاد المعاد جو ہے، جب افضل ترین ہستی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے رشتہ دار بھی تھے جی، لیکن کسی کی وفات پر شہادت پر آپ نے ایام الحزن کیا یوم الحزن بھی نہیں منایا. لیکن 2 ہستیاں، ایک حضرت ابو طالب اور ایک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی وفات جب ہوئی دونوں ہستیوں کی، تو رسالت مآب نے 1 دن کا اعلان نہیں کیا، 1 مہینے کا نہیں کیا، بلکہ پورے سال کو عام الحزن، عام سال کو کہتے ہیں، غم کا سال. اب رسول غم کس طرح سے مناتے تھے؟ یہ کیونکہ تاریخ لکھنے والے دوسرے لوگ تھے جی، انہوں نے اس چیز کو چھپا دی. تو گویا کہ غم منانا جو ہے وہ سنت رسول ہے جی. اور اس سنت کو ہم نے یہاں وطن عزیز میں جاری کر رکھا ہے جی، اور وہ بھی 5 دن، کیونکہ بچتا نہیں ہے تو 5 دن ہم نے ایام الحزن کا اعلان کیا ہے. اپنے اپنے نظریات کے مطابق، عقائد کے مطابق سے لوگ منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی شیطان اسے نہیں روک سکتا جی، نہ یہ رک سکتا ہے. بے شک آزما کے بھی دیکھتے ہیں. اس مطلب بھی آپ نے کرونا کے موقع پر آزمایا ہی کہ کسی ماتمی کو، کسی عزادار کو، کسی پرسہ دینے والے کو یہ مزل ہے. انہیں کو لائق ہوا جو ڈرتے ہیں وہی مرتے ہیں. تو اس لیے ہم سنت رسول پر عمل پیرا ہیں، اور تمام جو رسول کے سامنے کام کیے جاتے ہیں روکتے نہیں ہیں، خود کرتے ہیں، خود کہتے ہیں، وہی سنت قرار پاتی ہے. تو یہ سنت ہو گیا، سنت نبوی ہو گیا. ہم بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت. آج مسلمان ابو طالب کا کام کیوں نہیں منا رہے؟ سوالیہ نشانوں سے جی. اور پھر کافر کا کام کو مناتا بھی نہیں ہے. تو اس دن کی یہ اہمیت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں ان ہستیوں کا. مولا قبول فرمائے، یہ عبادت ہے آپ کی بھی قبول فرمائے، اور اس کا ثواب آپ کے بزرگوں کو پہنچے. تو توہین رسالت پہلے دن سے میں نے بتایا کہ اس خانوادہ کی توہین شروع ہو گئی. حضور کے زمانے میں سب سے پہلے جب صلح حدیبیہ ہوئی، وہاں پر بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں نبوت سے شک پڑ گئی، ہمیں نبوت میں شک. یہ بہت بڑی توہین ہے. پھر رسول نے قلم اور کاغذ مانگا، ہمیں اللہ کی کتاب کا بھی، ہمیں اللہ کی، اور کچھ الفاظ اور بھی تھے جو یہاں نہیں کہے جا سکتے. رسول کے بعد
پھر یہ کیا گیا کہ ان کی بیٹی یہ کہہ رہے صبت علیہ مصائب اللہ صبت علیہ سیدنا کہ مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو راتیں بن جاتی اور زمین پہ پڑتی تو وہ پہاڑ بن جاتے اتنے کا. اور چند دنوں کے بعد انہوں نے بلکہ انہیں رونے میں نہیں دیا جاتا تھا. بیت الخلا جنت بقیع میں ایک کمرہ بنایا گیا, وہاں جا کر گریا کرتی تھی. اذان بعد علی بن طالب کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا, توہین. امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا, توہین. امام حسین کو کربلا میں بلا کر شہید کیا گیا. یہیں تک نہیں, آپ کی ہماری مائیں بہنیں آج تک اس طرح سے بازاروں میں نہیں پھیلائی کہ ان اونٹوں پر جن پر کچاوے بھی نہیں تھے ان پر بٹھایا گیا اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں, ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں. اور پھر وہ حسین جس کے رسول بوسہ دیتے تھے, رسول نے بوسہ دیتے تھے, ان کے دانتوں کو چھڑیاں ماری گئی. کوئی بولا مسلمان دنیا میں؟ بس وہ توہین چلتی رہی یہاں تک کہ وہ ہستی کے جس کی پوری دنیا منتظر ہے, جسے مسیح کہتے ہیں, جس نے امن قائم کرنا ہے, وہ اسی لیے پوشیدہ ہو گیا, غائب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے غائب کر دیا گیا کہ کہیں سے بھی شہید نہ کر دی جائے, کیونکہ رسول نے یہ فرمایا تھا انی تارک فیکم مستقبل, دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اگر تم نے ان سے دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور یہ آپس میں سے کبھی نہیں جدا ہوں گے حتیٰ یہاں تک کہ حوض پر میں پہنچے. اگر مقصد کے قتل کر دیے جاتے تو رسول کا دین جھوٹی ہو جاتی تھی. تو سچ ثابت کرنے کے لیے ہو. اب اس کے بعد یہ شروع کیا ہوا کام جو موجودہ کام ہے, یہ دہشت گردی جسے آپ کہتے ہیں, قتل غارت کہتے ہیں, توہین کہتے ہیں, وہ اس لیے بس ایک بات ہم چھوڑ دیں, ہم خود مسلمان جو ہیں تشدد چھوڑ دیں. دیکھیں کسی کے خدا کا برا کہیں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گی, کہیں گے. آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر ناظر مان کے یہ قسم کھا لیں کہ وہ کبھی بھی تشدد نہیں کرے گی اور کسی کے ساتھ بھی نہیں کرے گی, کوئی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. آپ جب کسی کی توہین کریں گے یہ کہ وہ بھی کرے گا توہین, یعنی. لیکن یاد رکھیے کہ جس چیز کی نسبت رسول, اہل بیت, صحابہ کے بار, پاکیزہ صحابہ کے بار, امہات المومنین کی طرف دی جائے, چاہے وہ اصل نہیں ہے, اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے. اس کا مثال کے اگر میں کہتا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے, تو اب ہے یا نہیں اس کے احترام واجب, تو ان کی طرف نسبت دے دیجیے. اتنا ہمارے یہاں احترام ہے پاکیزہ سے کا. دوسرا یہ کہ مسلمان ایک ہو جائے. کدھر ہے جو متحدہ فوج بنائی گئی تھی, کدھر ہے عرب لیگ, کدھر ہے او ایس سی, اور وہ ادارے جو مسلمانوں نے بنائے تھے. پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے, اس جنگ عظیم میں بھی مسلمانوں کو توڑا گیا اور انہوں نے سبق بھی دیا. اور پھر موجودہ دور کے جو حکمران ہے انہوں نے سب سے پہلے انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں, جنت المعلیٰ اور جنت البقیع, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واحدات دفن ہیں, اور جنت البقیع جہاں امہات المومنین ہیں, اور جہاں رسول کی اولاد خاتون جنت جس کے احترام کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. باہر جاتے تھے تو سب سے پہلے آخر میں خاتون جنت کو ملتے تھے, باہر سے واپس آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کو ملتے. اور صبح سویرے اٹھتے تو یہ السلام علیکم یا اہل البیت دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو روز رسول کے یہ اس قدر پر آپ. آج لوگ کہتے ہیں معصوم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو
انما یرید اللہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی. تو یہ وار کیا گیا وہاں پر قبریں جو ہے وہ انہیں زمین بوس کر دیا گیا، یعنی ان شہیدوں کو پھر شہید کیا گیا. اور اس میں بلا تفریق یعنی جس قدر بھی جب آج ایک جنگ عظیم کے ہلاک شدگان کا وہاں کا قبرستان بھی موجود، اس کے احترام ہے. وہاں تقریبات کی جا رہی ہیں، وہاں تقریب کی گئی اور ایک دھماکہ ہوا، 4 آدمی زخمی ہو گئے. پوری دنیا جو ہے مقصد چیخ رہی ہے کیوں ہوا کیوں ہوا. لیکن آپ کو یہ نہیں کہ رسول کی زوجات جو ہیں، رسول کے ابا اجداد جو ہے، رسول کے مثلا اولاد جو ہے، ان کی تو ہر چیز کو مٹا دیں گے. اب جنگ عہد کیا ہے؟ اس پہاڑ کو مٹا دیں گے تاکہ نشان باقی نہ رہے. تو یہ ہم دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے جن کے احترام واجب ہے ان کی توہین کرتے ہیں، ہم خود توہین کرتے ہیں. جب ہم خود توہین کرتے ہیں تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں توہین کرتے ہیں؟ پہلے ہم خود توہین ترک کریں. نہیں، اگر واقعی مسلمانوں میں غیرت ہے تو جنت المولا کی تعمیر کرائے، جنت البقیع کی تعمیر کرائے. جو وہاں مسجد تھی وہ دوبارہ انہیں تعمیر کروائے، جو ان کے نشانات تھے ان دوبارہ واپس لائے گئے. تو پھر جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً دوسرے بھی ایسا کرنے پر مجبور ہو جائے گی. تو یہ 3 میں نے وجوہات بتائی ہیں. یہ مسلمان ترک کر دیں، ایک ہو جائے. اس کے بعد آپ نے کہا انتخابات کری گلگت بلتستان. میں نے 30 سال پہلے یہ کہا تھا کہ فرقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر عملی طور پر انتخابات میں حصہ لینا موت کو مقصد کی بلانا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. آج اگر اس بنیاد پر ووٹ ہونا شروع ہو جائے گی، یہ اہل حدیث ہے جس کو ووٹ دو، یہ جو اہل تشیع ہے اس کو ووٹ دو، یہ مثلا اہل تسنن ان کو ووٹ دو، تو پاکستان باقی نہیں رہے گا. اور 2 قومی جو نظریہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ سازش ہے کہ 2 قومی نظریے کو مٹا دیا جائے. لیکن یاد رکھے ہماری موجودگی میں 2 قومی نظریے کو کوئی نہیں مٹا سکتے. 2 قومی نظریے کے الکفر ملت واحدۃ الاسلام ملت واحدۃ. کفر ایک ملت ہے، اسلام دوسری ملت. اب رہے گی قید و بند اور پابندیاں. چینلوں کو بند کرنا، جی اخبارات کو بند کرنا، ان کے ایڈیٹروں کو بند کرنا، یہ بزدلی ہے. مرد ایسا نہیں کرتے ہیں. مرد چیلنج کرتے ہیں کہ بشک اور کر لو، ہم نہیں رکیں گے. بتایا نا کہ آپ رسالت معاف کے جلوس کو روک کے دیکھ لیں، ان کے نواسی کے جلوس کو روک کے دیکھیں. کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. یاد رکھے جب کئی حکمران ہیں، کئی چلے گئے جی. نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، بنی امیہ کا پورا خاندان جو ہے، یزید ہے، سارے آج کدھر ہے؟ آج صرف محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، حسین ابن علی، لبیک یا رسول اللہ. تو یہ ساری جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ لگائی جا رہی ہیں، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور وہ تمام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہماری خبریں دیکھتا بھی یکجہتی کا نہیں ہے. کونوا للظالم خصما للمظلوم. ظالم کے دشمن، مظلوم کے ہم دوست ہیں. اور مظلوم کو ابھی میں آیت تلاوت کی تھی ابتدا میں، مظلوم کو احتجاج منانے کا حق قرآن نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، وہ احتجاج کر سکتے ہیں. بسم اللہ. پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ توہین کے جو واقعات ہیں اس کے لیے اسلامی جو کونسل ہے OIC وہاں پہ رابطہ کرے گا اور اس کے لیے رابطے کر رہا ہے. یہ کوشش ان کی کتنی کامیاب ہو سکتی ہے؟ پہلے ان کی کوشش کتنی کامیاب، جو اسرائیل کو تسلیم کروانے پہ زور دے رہے ہیں وہ یہ کیا کوشش کرے گی؟ کشمیر کے بارے میں کوشش کر کے دیکھیے. فلسطین جو مثلا دارالحکومت
اسرائیل کے دار حکومت القدس کو بنا دی گئی، اس وقت رابطہ کیسا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں کرتا. ہم خود توحید کے ارتکابات کرتے ہیں. پہلے ہم خود باز آ جائیں، دین و شریعت کو مکمل طور پر اپنائیں جی، اور بتائیں کہ ان کے الزام کیا ہے، پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. جیسے کوئی کر سکتے ہی نہیں. تو اور کوئی سوال؟ جی ایک سوال علامہ صاحب، فرقہ واریت دوبارہ سے پھیل رہی ہے، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں، روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے یہ پٹھوں ہیں جی، انہوں نے ہمیشہ سے چاہا کہ جو مسلمان ہیں یہ باقی نہ رہے، ان کے ملکوں کو بھی مسلکوں میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ خود ہی لڑتے رہیں اور خود ہی مرتے رہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے مقصد کے خلیفہ ہے کیا خلافت عثمانی، اس کو توڑا گیا، ملکوں کو چھوٹا کیا گیا، پھر ان کو مسلکوں میں تبدیل کیا گیا. آپ جائیں سعودیہ میں نعتیں پڑھ کے مجھے دکھائیں، یا آذان سے پہلے جو آپ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے دکھائیں، یا قبرستان میں جا کر وزارت پڑھ کے دکھائیں. بدعت بدعت یہ کہی. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں صحیح جو اسلام ہے جو قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو رسول نے قرآن و اہل بیت کا ہے، اور اس کو تسلیم کریں گے، خود مقصد کے عمل کریں گے تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں. مولا علی بن طالب سے رسول امام نے کہا کہ آج مجھے وہ شخص مل سکتا ہے جو ایک درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے کر آئے. علی بن طالب نے تھوڑی دیر کی، رسول کو پتہ تھا، پوچھا دیر کیوں کی ہے؟ تو مولا پہلے میں خود درہم دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے، تاکہ جب میں اعلان کروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے خود بھی دیا ہی نہیں. تو پہلے خود عمل کرنا ہوتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے یعنی، تو پھر دوسرے لوگ بھی عمل کرتے ہیں. تو ہمارا پیروکار وہ ہے، معصوم کا فرمان ہے، جو کسی محلے میں رہتا ہوں، کسی شہر میں رہتا ہوں، کہ بہت ہی اچھا تمام خوبیاں میں سے صرف ایک اس میں نقص ہے کہ یہ اہل بیت کا پیروکار ہے. یہ سمجھا دیتی. تو یہ فرقہ واریت جو ہے خود ہی اس کے موجب ہے. جب آپ ایسے لوگوں کو اپنا مشیر بھی بنائیں گے، ترجمان بھی بنائیں گے، اور نظریاتی کونسل میں بھی لے آئیں گے، اور روز اعلان کمیٹی میں لے آئیں گے، ایک ایک آدمی کو کہے کہ منصب آپ دیں گے، یہ متحدہ بورڈ کے چیئرمین ہے، فلاں چیز کے چیئرمین ہے، فلاں چیز کے چیئرمین ہے، تو یہ تو کھلی فرقہ واریت ہے، اور کھلی طور پر مقصد ان کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ نے مقصد 80 کے قریب جماعتیں کا عدم کرا دیں، وہ تو پھر رہے ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں جی، انہیں سے کروائے جا رہے ہیں. تو جب تک ان کو یعنی ہمارے عمل میں اور اپنے اتفاق نہیں ہوگا، اس وقت یہ کام نہیں رکتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید دہشت گردی کی ضرورت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہوں. اب وہاں پر بھی انہی لوگوں کو لایا نا اپنے ساتھ میں لائے ہوئے جو فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض جو تنظیمیں ان سے وابستہ بھی ہیں. تو یہ تو پابندی ہونی چاہیے. صرف جو نظریہ پاکستان جو ہے وہ رکھتا ہوگا جی، شیعہ سنی یہ عقیدہ وغیرہ نہیں، یہ نہیں چاہیے. یہ موت ہے یہ. تو ہم نے تو کسی کی تائید نہیں کی، نہ ہم سے کسی نے تائید مانگی ہے جی، کیونکہ انہوں نے پہلے سے پلان بنا رکھے ہوتے ہیں کہ کس کو لانا ہے اور کس کو لے جانا ہے یعنی. تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا سارا جی. اگر صاحب حکومت مخالف جو سیاسی اتحاد ہے، آپ اپنے ملک کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں کس حد تک کامیاب ہو گئی حکومت گرانے میں، یا حکومت کو دیکھیے بات یہ جو مختلف خیالات ہوں گے، مختلف فکریات ہوں گے، ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد کے لیے یہ ہے کہ ہم فکر ہونا بڑا ضروری ہے. آپ چاہ رہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ چیز کہہ رہے میں نے یہ کرنا ہے، اور یہ اتحاد باقی بھی نہیں رہتے جب تک ان کے مفادات ہوتے ہیں. اس وقت پھر متفق ہوتے ہیں.
اگر اتنا اتحاد ہے تو پہلے دن سے پھر مقصد 2 جماعتیں بنا لے، ایک حکومت کی بن جائے اور ایک اپوزیشن، مختلف جماعتیں ہی نہ بنے گا، پھر تو پتہ چلے گا کہ ان کی اتحاد آپس میں بس اپنے سے رہ گئی جلانا ولانا، یہ آپ سب کے علم میں کہ کون گراتا ہے اور کون لاتا ہے۔ آگے صاحب آپ کے سامنے چینل 24 پڑا ہوا ہے، اور یہ جو حکومت ہی کا ایجنڈا تھا کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے، جبکہ اب یہ اس کو بند ہوئے 2.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور ہزاروں جو اس میں کارکن کام کرنے والے ان کی نوکریاں دائیں پہ لگ گئی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ پیمرا نے ابھی تو میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں، پھر کہہ تو کہ جو بھی اس قسم کا یہ کر رہا ہے شخصیت، وہ درست نہیں کر رہی، وہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ سب کو آزادی دینی چاہیے، قرآن نے آزادی دی ہے۔ دیکھیے نا، میں نے ابھی قرآن کی پہلی آیت جو پڑھی ہے چھٹے سے بالی کی، اس میں بھی یہی ہے کہ مظلوم کو حق ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص ہے، یقیناً صحابی ہوگا، کہ وہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ رسالت مآب کو دیکھے یا رسالت مآب اسے دیکھے۔ اس نے شکایت ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شخصیت رہتی ہے، بلکہ وہ بھی ثابت ہے، وہ مجھے بڑا پریشان کرتا ہے، ہر وقت اذیت دیتا رہتا ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ صبر برداشت سے کام نہیں، کہا ایسا کرو کہ اپنے گھر کا سامان نکال کر سڑک پر رکھ دو۔ سنن ابی داؤد کتاب ہے ایسا سنن، اور احتجاج کرو۔ اور جو لوگ پوچھے کیوں، آپ بتائیے فلاں شخصیت میرے ساتھ یہ کرا، فلاں شخصیت، آپ انہوں نے فلاں شخصیت یہ نہیں، جس شخصیت کا یہ احتجاج کرتا ہے تو سب سے پہلے لعنت کرتا تھا۔ سنن ابی داؤد، چنانچہ وہ اس شخصیت کو پتہ چلا، وہ آیا، اس نے مدد کی، اس نے کہا میں آئندہ ایسا نہیں کروں۔ تو جب تک آئندہ ایسا نہیں کریں گے احتجاج رہنا چاہیے جی۔ تو پروردگار عالم آپ کو نیک جزا دے، آپ کے نیکیوں میں اضافہ بھی ہو، اور اپنے بزرگوں، مستورات، بچوں، مراجع اور تمام شخصیات جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی عنوان سے وابستہ ہے، مولا سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، سب کے حیات بھی پورے ہوں، اور کائنات کے حقیقی وارث جو امن کے ضامن ہیں جی، اور جنہوں نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ان کا ظہور ہو، سارے لوگ ان کے نوکروں میں شامل ہو کر شکر ہوں آپ کی اس پاک وطن کی، عالم اسلام کی، پوری انسانیت کی ولا تفریق حفاظت ہو۔ بہت بہت شکریہ۔